آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ سورہ کہف میں جو قرآن کریم میں بالکل درمیان میں آئی ہے۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 قصے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ یہ آج الحمدللہ ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم قصہ ہے، بڑا مشہور قصہ ہے، اور اس میں کچھ اہم باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مختصراً میں قصہ بیان کر دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، تیرا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ الذی یذکرنی ولا ینسانی، کہ جو مجھے یاد رکھے اور مجھے نہ بھولے، جو میرا تذکرہ کرے اور مجھے نہ بھولے، وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایو عبادی کا اقضا، کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اقضا یعنی جسٹ انصاف پسند کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یقضی بالحق ولا یتبع الہوی، کہ جو حق کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور خواہشات کی اتباع نہ کرے، یعنی اپنے خواہش کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے، اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے۔ آپ کو اگر آربیٹر بنایا ہے، آپ کو اگر ثالث بنایا ہے، یا آپ جج کی پوزیشن میں ہیں، تو آپ اپنے ایموشنز کی بنیاد پر فیصلہ نہ کر کے ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کریں، تو آپ انصاف پسند ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ اے اللہ، کیا کوئی مجھ سے بھی علم میں افضل ہے؟ مجھ سے زیادہ علم کوئی رکھنے والا ہے اس وقت؟ حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ خیال آیا، چونکہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں، تو رسول ہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو شاید میرے ہی پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، اور یہ تمہیں فلاں فلاں جگہ ملے گا۔ وہ جگہ کیا ہے؟ مجمع البحرین۔ مجمع البحرین یعنی جہاں 2 ندیوں کا سنگم ہو، وہاں پر اس کے ساحل پر ایک چٹان ہے، وہاں پر وہ بندہ ملے گا۔ اب یہ سنگم کہاں تھا؟ اس طرح کے سنگم دنیا میں بہت ساری جگہ ہیں، سمندروں کے سنگم بھی ہیں اور دریاؤں کے سنگم بھی ہیں۔ تو اس کی تفصیل قرآن میں نہیں آئی۔ قرآن میں صرف اتنی ہی تفصیل آتی ہے جتنا مقصد بیان کرنا ہوتا ہے، جس سے کوئی نتیجہ نکلے۔ جغرافیہ دینا یا اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتانا یہ قرآن کا کام نہیں ہے، نہ قرآن کا مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ فلاں جگہ ملے گا اور تم وہاں جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سفر کرایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے تھے یا یہ سمجھ رہے تھے کہ ان سے زیادہ نالج کسی کے پاس نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہر امت کا نبی اور رسول سب سے زیادہ نالجبل ہوتا ہے، لیکن یہ چیز تواضع کے اور ہمبلنس کے خلاف ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس چاہے کتنا ہی علم ہو، علم تو ایک دریا کیا بلکہ سمندروں سے بھی زیادہ ایک وسیع چیز ہے، آپ تمام کا تمام سمندر نہیں پی سکتے۔ اسی طرح آپ کے پاس تمام کی تمام نالج ہو، ہر علم آپ کے پاس ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے اتنا۔ تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، کہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا ہو، تو بات ہی ختم تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ جب وہ یہ سمجھے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتانا ضروری تھا کہ نہیں، تم سے بڑھ کر بھی عالم موجود ہے، اور وہ اس بندے کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ تو یہ جو سفر ہوا، یہ دراصل سفر ادب ہے، نہ کہ سفر علم۔ یعنی اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ادب سکھایا جائے، نہ یہ کہ ان کو تعلیم دی جائے، چونکہ تعلیم اس چیز کی دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر انسان عمل کرے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں حضرت خضر نے سکھائیں وہ ایسی تھی کہ ان کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ایک مقولہ ہے عربی کا، حسنات الابرار سیئات للمقربین، کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں اللہ کے، ایک تو نیک ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ہم ابرار، اور ایک ہوتے ہیں متقین۔ متقین یعنی بہت ہی زیادہ، بلکہ مقربین، جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ نیک تو ہیں ہی، ساتھ میں نیکی کے ساتھ قربت بھی ہے، کلوزنس بھی ہے۔ تو جو لوگ خالی نیک ہوتے ہیں تو ان کی تو معمولی باتوں کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ بہت قریب ہوتے ہیں ان کی معمولی بات کے اوپر بھی گرفت ہو جاتی ہے،
حالانکہ وہ دوسروں کے لیے بری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ بہت قریب ہیں اس لیے آپ کے ساتھ آپ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی بات کریں یا سوچیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محض نیک بندے نہیں تھے بلکہ مقرب بندے تھے، وہ رسول تھے۔ تو اگر کوئی آدمی، عام انسان جو نیک بندہ ہو، وہ یہ کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شہر میں سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کا مقرب بندہ یہ سوچے کہ بھائی شاید میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اب اس کی پکڑ ہو جائے گی، اور اس کو ادب سکھلایا جائے گا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں پروٹوکول۔ عام آدمی کے لیے پروٹوکول نہیں ہوتا، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ آپ اگر چلے جائیں، مثلا آپ اگر کسی ملک کے پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ کے لیے خاص پروٹوکول ہے کہ آپ کو ایسی جگہ بیٹھنا ہے، ایسی جگہ چلنا ہے، آپ ہر جگہ نہیں جا سکتے ہیں، ہر ایک سے بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اگر ایڈریس کریں گے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوگا۔ ایک عام آدمی ہے، وہ کہیں بیٹھے، کہیں جائے، کہیں پھرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پروٹوکول ہے اصل میں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پروٹوکول کو چونکہ فالو نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ادب سکھانے کے لیے یہ سفر کرایا ہے۔ تو خیر وہ اپنے ایک شاگرد جن کا نام ہے یوشع بن نون، ان کو لے کر اس سفر پہ نکلے، اور علامت یہ بتائی گئی۔ یہ پورا سفر بڑا عجیب و غریب واقعات پر مبنی ہے۔ اگر آپ اس سفر کی کوئی سائنٹیفک توجیہ کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سائنس کے پیمانے پر رکھیں تو یہ ناانصافی ہے۔ چونکہ سائنس محض اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جو ایک میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہے، وہ چیز سائنس سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں بھی 100% کامیاب نہیں ہو پاتی۔ آپ بھی آج دیکھ لیجئے کہ سمندر کی تہ میں جو دنیا آباد ہے، سائنس اس کو آج تک مکمل طریقے سے ڈسکور نہیں کر پائی، حالانکہ وہ ایک میٹیریلسٹک ورلڈ ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ سولر سسٹم میں ہمارے جتنے بھی پلینٹس ہیں، کیا سب کو مکمل طریقے سے سائنس نے ڈسکور کر لیا؟ نہیں کیا۔ تو بلکہ دنیا میں، بلکہ انسانی جسم میں، دماغ میں 100% ابھی ڈسکوری نہیں ہو پائی ہے۔ تو جو چیز میٹیریلسٹک ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہے، مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اس کو اگر آپ سائنس کی بنیاد پر سمجھیں تو یا تو آپ مادی بلکہ روحانی دنیا کو نہیں جانتے، یا آپ سائنس کو نہیں جانتے، بلکہ آپ دونوں کو نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں، اور جب مکس اپ ہوتا ہے دو الٹی سیدھی چیزوں کا، تو نتیجہ کبھی بھی صحیح نہیں نکلتا۔ تو نشانی یہ بتائی گئی کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، اور جس جگہ یہ مچھلی کھو جائے سمجھ لو، اور وہاں سنگم ہو سمجھ لو، وہیں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ اب ان لوگوں نے سفر کیا، اور اتفاق سے یہ ہوا کہ یہ سنگم کے قریب پہنچے، اور مچھلی کھو گئی، یعنی اس نے پانی کے قریب تھی تو پانی میں چھلانگ لگائی اور مچھلی چلی گئی۔ یوشع نے، جو ساتھ میں ان کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا لیکن بتانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد جب آگے چلے، سفر خوب لمبا ہو گیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ لاؤ بھائی مچھلی کدھر ہے، دیکھو۔ تو پتا چلا کہ مچھلی تو کل غائب بھی ہو گئی۔ تو یوشع کو یاد آیا کہ ارے وہ اصل میں شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، مجھے یاد تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں پھر یہ اہم بات بتانا بھول گیا، اور ہم نے یہ خامخواہ لمبا سفر کیا۔ یہ لوگ واپس اسی جگہ آئے جہاں مچھلی کھوئی تھی، اور وہاں پر ان کو ایک عبدم من عبادینا ملے۔ یہ عبدم من عبادینا کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ دونوں جب آئے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت نمبر 65، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا، اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا جو وصف بیان کیا ہے، جو اس کو ڈسکرائب کیا ہے، وہ اس طریقے سے کیا کہ بندوں میں سے ایک بندہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کو، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اور معمولی رسول نہیں ہے بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے، رسولوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، جو ٹاپ کی جو کیٹیگری ہے اس کلاس میں حضرت موسیٰ آتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کہ جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، ان کو جو سکھانے والا بندہ ہے، ان کو جو سکھانے والی شخصیت ہے خضر، ان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بڑی عظیم شخصیت تھے اور بہت ہی زیادہ علم والے تھے، کچھ نہیں کہا۔ لفظ جو بولا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جو سب سے بڑی معراج ہے،
یعنی انسان جہاں سب سے آگے جہاں تک پہنچ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں جو سب سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، تو یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے سب سے بڑے رسول، اللہ کے سب سے عظیم رسول، سب سے آخری رسول، بلکہ یہ کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا گیا، اور حضرت موسیٰ کے جو ٹیچر بننے والے ہیں ان کو بندوں میں سے ایک بندہ، ون آف دا سلیوز۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری جو ترقی ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے صدر یا پرائم منسٹر بن جائیں، یا کسی علاقے کے منسٹر بن جائیں، یا سب سے زیادہ مالدار بن جائیں، یا بلینئر اور ٹریلینئر بن جائیں۔ یہ ہماری ترقی نہیں ہے۔ ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم خدا کے بندے بن جائیں، ہم کچھ اور نہ بنے، خدا کے بندے بن جائیں، کامیاب ہیں، اور ہم سب کچھ بن جائیں اور خدا کے بندے نہ بنے تو فیل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب یہاں میں رک کر آپ کو دو چیزیں بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ خضر ہے کون، اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کیوں کیا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں دو رائے مسلمانوں میں علماء کے درمیان ملتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اور لیکن شریعت ان کو شریعت نہیں دی گئی تھی، علم تکوینی عطا کیا گیا تھا۔ ایسے انبیاء بھی ہیں کہ جن کو شریعت نہیں دی گئی ہے، چونکہ جن انبیاء کو شریعت دی جاتی ہے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر اس میں کچھ ایک ایکسٹریم رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے اور ان کا انتقال نہیں ہوا۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ صحیح روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے، قرآن کریم سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت خضر زندہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہے، ان کی رائے درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے انہیں اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا۔ یہ جو خصوصی رحمت ہے یہ دراصل نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر نبوت کو رحمت ہی کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے خضر کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازا، یعنی ان کو نبی بنایا۔ اب اگر نبی زندہ ہوتے، یعنی حضرت خضر زندہ ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور تشریف لاتے۔ لیکن صحیح روایتوں میں، صحیح احادیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کہا ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری شریعت کو فالو کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو اگر حضرت موسیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت فالو کرنی تھی تو حضرت خضر کو تو کرنی تھی، ہر حال میں آنا پڑتا، لیکن نہیں آئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، تو بہرحال عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں اس تعلق سے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ بہرحال تو اب اس کے بعد یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر کیوں کیا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کفار مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بہرحال مکہ کے مسلمانوں کے مقابلے میں مال، دولت، طاقت وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ تھے۔ ان کے پاس زیادہ طاقت تھی، ان کے پاس زیادہ پیسہ تھا، ان کے پاس زیادہ وسائل تھے، زیادہ ریسورسز تھے۔ آزاد احمد، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حضرت مفتی سعید پالن پوری ہی کی رائے نہیں ہے بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے وہیں سے لی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے پاس طاقت، قوت، پیسہ، اسباب یہ سب زیادہ تھے، اور مسلمانوں کے پاس نہ طاقت اتنی تھی مکہ میں، اور نہ پیسہ تھا، نہ مال و اسباب۔ تو یہ جو مشرکین تھے یہ فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس زیادہ سامان ہے، ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم تو لو کلاس لوگ ہو۔ تو یہ فخر مشرکین اور کفار کے دماغ میں بسا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے، اس واقعے کے پڑھنے اور سمجھنے والوں کو ایک تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ تواضع اور ہمبلنس اختیار کریں۔ جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، فوراً ان کو تواضع کی تعلیم دی گئی اور ان کو ادب سیکھنے کے لیے سفر کرایا گیا۔
تو تواضع تکبر سے ہمیشہ بہتر ہے، تکبر ہمیشہ خراب ہے، تکبر ہمیشہ بری چیز ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں آبجیکٹو مورالٹی، کہ آپ کسی بھی انسان سے، چاہے وہ خدا میں یقین رکھے یا خدا میں یقین نہ رکھے، کسی مذہب کو فالو کرتا ہو یا نہ فالو کرتا ہو، آپ اس سے پوچھیں بھائی تکبر اچھی چیز ہے بری چیز ہے، وہ یہ کہے گا کہ تکبر اور ایروگنس بہت خراب چیز ہے۔ تو یہی آبجیکٹو مورالٹی ہے۔ تو اس قصے میں دراصل آبجیکٹو مورالٹی کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ ایسی باتوں کو اختیار کرنا چاہیے جو آبجیکٹیولی درست ہو، ہم ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے، اور ہر جگہ، ہر زمانے میں اور ہر میدان میں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو پہلی وجہ تو اس قصے کو بیان کرنے کی یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہود نے جو مدینے میں تھے، اچھا مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا سفر کی وجہ سے مدینے آنا جانا ہوتا تھا، وہاں سے گزرنا ہوتا تھا، تو مدینے میں بہرحال یہ پتا چل چکا تھا کہ ایک شخصیت ہے مکے میں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہودیوں کو یہ پتا تھا، تو یہودیوں نے مشرکین مکہ کو ایک بات بتائی، چند سوالات سکھائے اور کہا کہ اگر ان سوالوں کے جوابات ایسے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، چونکہ مکہ کے مشرکین کو یہ واقعات پتا ہو ممکن نہیں ہے، یہ واقعات تو ہمیں پتا ہے، ہم اہل الکتاب ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اچھا موسیٰ اور خضر کا قصہ کیا ہے ذرا وہ بتاؤ، اور قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ اس میں ہمیں دو چیزوں کا فائدہ ہوا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ مشرکین کا یہ جو دعویٰ تھا کہ اگر یہ قصہ پتا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے نبی، تو وہ ثابت ہو گیا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں یہ بات بتا دی گئی کہ موسیٰ اتنا کچھ علم رکھنے کے باوجود ہر چیز جانتے ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کو کتنا ہی زیادہ علم کیوں نہ دیا گیا ہو، لیکن وہ اتنا علم رکھتے ہوں جتنا اللہ رکھتا ہے، اور ہر واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر قصہ جانتے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہ مطالبہ غلط ہے کہ آپ اگر فلاں اسٹوری جانتے ہوں گے تب میں آپ کو اسکالر مانوں گا، یہ مطالبہ یہ بچکانا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو انٹرٹین کیا اور اس کا جواب دیا۔ ایک اور فائدہ دیکھیے، یہ جو موسیٰ ہیں ان کے بارے میں یہودیوں کے یہاں آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ وہ موسیٰ نہیں ہے کہ جن کے اوپر تورات نازل ہوئی، بلکہ یہ دوسرے موسیٰ ہیں۔ ان کے والد کا نام میشا ہے اور میشا کے والد کا نام یوسف ہے، یعنی یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں، موسیٰ بن میشا بن یوسف۔ یہ وہ والے موسیٰ نہیں ہے کہ جن کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کے اوپر الزام لگاتے ہیں کچھ لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر کہ قرآن میں جو قصے آئے ہیں وہ سارے کاپی پیسٹ ہیں، وہ بائبل سے اٹھا لیے، تورات سے اٹھا لیے، اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن میں کبھی بھی تورات اور بائبل کی مخالفت نہ ہوتی۔ قرآن ہمیشہ تورات اور بائبل کی اصلاح کرتا ہے جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلاح کی جو ضرورت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کاپی پیسٹ نہیں ہے۔ تم نے یہ جو قصہ حقیقی ہوا ہے نبی کے ساتھ، تم نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، صحیح بات ہم سے سنو۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ قرآن نے اس قصے میں جو لفظ موسیٰ استعمال کیا ہے وہ صرف موسیٰ کا لفظ استعمال کیا، باپ کی کنی یا باپ کا ذکر یا دادا کا ذکر نہیں کیا۔ اور قرآن میں جہاں بھی موسیٰ کا ذکر آیا ہے وہاں مراد وہی موسیٰ ہیں جن کے اوپر تورات نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو خضر کے ساتھ جس موسیٰ کا قصہ پیش آیا یہ وہ موسیٰ نہیں ہے جن کے اوپر تورات نازل ہوئی، یہ تو دوسرے والے موسیٰ ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کذب عدو اللہ، اللہ کے اس دشمن نے جھوٹ بولا، یہ غلط ہے، یہ وہی موسیٰ ہے کہ جن کے اوپر تورات نازل ہوئی۔ تو دیکھیے قرآن کریم نے اور اسلامی جو لٹریچر ہے اس میں تو یہودیوں کے اس قصے کو جس پر یہودی بڑا فخر کر رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، ان کے علم کی اصلاح کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے ان کے قصوں کو کاپی پیسٹ نہیں کیا ہے۔ ہاں ایک قصہ اللہ کے مقرب اور جو کلوز بندے ہیں ان کے ساتھ پیش آیا تو اس کو تورات نے بھی ذکر کیا، اس کو بائبل میں بھی ذکر آیا ہوگا، یہودیوں کو معلوم ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آ گیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب جب موسیٰ خضر کے پاس آئے تو دیکھیے تواضع، چونکہ تواضع سکھانا مقصد ہے، ہمبلنس سکھانا مقصد ہے، تو انہوں نے آ کر کیا کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے، ریکویسٹ کا انداز دیکھیں، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے
اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دے. حل اتبعک، سب سے پہلے تو اجازت لی. آپ کسی سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا ہی نہیں کہ اس کے پاس پہنچے ہاں بھائی پڑھاؤ، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ پہلے اس سے اجازت طلب کریں کہ کیا میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا آپ کی کلاس میں. آپ نے ایڈمیشن لے لیا. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو میرا ٹیچر ہے میں اسی سے سیکھوں گا اور اس کے برابر آ جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تواضع نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر ہے تکبر، اور تکبر کے ساتھ علم کبھی نہیں آ سکتا. حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم اے خضر مجھے اپنے جیسا بنا دو، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ ان تعلمنی، سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے معلوم نہیں، تم مجھے سکھاؤ. دوسری بات مما علمتا، اس میں سے جو تمہیں دیا گیا، جو تمہیں سکھایا گیا، وہ سارا تم مجھے سکھا دو، یہ مطلوب نہیں ہے. ہاں تھوڑا بھی سکھا دو تو بھی کام چل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خضر کی برابری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ خضر سے اس علم کا کچھ حصہ لینے کے لیے آئے تھے کہ جو حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو حضرت خضر نے تو یہ کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، میرے پاس جس طرح کا علم ہے اس کو اگر میں تمہارے سامنے ظاہر کرنا چاہوں گا تو تم کبھی بھی صبر نہیں کر سکو گے، تم ہمیشہ اعتراض کرو گے. تو اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا تمہارے پاس ڈیپ نالج نہیں ہے، جو بات مجھے معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے، تو اس کے اوپر صبر کیسے کر سکتے ہو، خاموش کیسے رہ سکتے ہو. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ نہیں میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، بولوں گا نہیں، آپ جو کر رہے ہیں میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کروں گا. خیر اب یہ تینوں حضرات چلے، حضرت موسیٰ، حضرت خضر اور ساتھ میں حضرت موسیٰ کے جو شاگرد تھے یوشع بن نون، یہ بھی چلے. تو سب تین واقعے ہوئے، تین حادثے ہوئے اس سفر میں. پہلا حادثہ، ایک کشتی پر سوار ہوئے اور جب منزل قریب آنے لگی تو حضرت خضر نے یہ کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ نکالا اور اس میں سوراخ بھی کر دیا، لیکن وہ تختہ ایسی جگہ سے نکالا کہ جہاں سے پانی اندر داخل نہ ہو، ورنہ تو کشتی ڈوب جائے گی. لیکن بہرحال اس کشتی کے اندر ایک ڈیفیکٹ انہوں نے پیدا کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑا گڑبڑ کام کیا، یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا. آپ نے اس کشتی کے اندر اچھی خاصی کشتی تھی، اس کے اندر آپ نے ڈیفیکٹ پیدا کر دیا، عیب پیدا کر دیا. آپ کو کسی دوسرے کی پراپرٹی میں تصرف کرنے کا اور اس کو اس طریقے سے عیب دار کرنے کا، اس کو خراب کرنے کا حق کس نے دیا؟ حضرت موسیٰ نے فوراً اعتراض کیا. تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ میری بات پر خاموش رہنا، اعتراض مت کرنا. تو حضرت موسیٰ کو فوراً یاد آیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اب آئندہ بات نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ آئندہ اعتراض نہ کروں. اب دوسرا واقعہ پیش آیا. آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے. وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا. اب جب اس بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا کہ یہ کیسے کیا آپ نے، ایک معصوم کی جان لے لی. اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ حضرت خضر نے پھر کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے اور میرے ساتھ خاموش نہیں رہ پاؤ گے، میں جو کروں گا اس پر اعتراض کرو گے. دیکھو تو نے پھر اعتراض کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، اب میں آئندہ نہیں بولوں گا، اگر بولا تو آپ مجھے الگ کر دیجیے گا. آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے اور جیسے اس زمانے میں نہ تو ہوٹلز کا رواج تھا نہ ریسٹورنٹس کا رواج تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ جب کسی بستی میں مسافر آتا تھا تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ جو بستی والے ہیں وہ اس کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، رہائش کا انتظام کریں گے. تو انہوں نے بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، آپ ہماری کچھ مدد کریں. تو بستی والوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب جب وہ بستی سے نکلنے لگے تو وہاں پر ایک مکان تھا کچا، اور اس مکان کی دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر نے بڑی محنت مشقت کی اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اس میں جتنا بھی ٹائم لگا ہوگا، ایسا نہیں کہ ہاتھ میں ایک انگلی لگائی سیدھا ہو گیا، جتنا بھی ٹائم لگا ہوگا بہرحال وہ دیوار سیدھی ہو گئی. اب حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہمیں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں دی، اتنی خسیس طبیعت کے لوگ ہیں، اتنی خباثت ان کے دلوں میں ہے، اور تم ان کے اوپر یہ احسان کر رہے ہو کہ ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا. اگر تمہیں احسان کرنا ہی تھا تو کچھ پیسے ہی ان سے چارج کر لیتے. لیکن حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو بھائی اب آگے ہم سفر نہیں کر سکتے، ہادہ فراق بینی و بینک، یہاں سے ہمیں سیپریٹ ہونا پڑے گا چونکہ آپ خاموش رہنے والے ہیں نہیں، میں جو بھی کروں گا آپ اس کے اوپر اعتراض کریں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جو تینوں واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتا دوں میں نے ایسا کیوں کیا. یہ جو پہلا حادثہ ہوا ہے کہ کشتی میں نے سوراخ کیا، وہ اس لیے کہ آگے جو ساحل آ رہا تھا وہاں پر ایک اس علاقے کا ذمہ دار تھا، اس علاقے کا لیڈر، وہ جو بھی کشتی وہاں پہنچتی اگر اس میں عیب نہ ہوتا، بالکل صحیح سالم ہوتی، تو وہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا. اس لیے میں نے اس کو عیب دار بنا دیا. مجھے معلوم تھا کہ اس کشتی کے اوپر قبضہ ہوگا تو میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ یہ کشتی صحیح سالم جس طرح جا رہی ہے ویسے ہی واپس آ جائے
اور وہ جو بندہ ہے، وہ جو لیڈر ہے اس علاقے کا، وہ اس کشتی کے اوپر قبضہ نہ کر پائے، تو یہ جو اچھے بھلے لوگ ہیں کہ جو ہمیں کشتی پر لے کر جا رہے ہیں، ان کی کشتی بچ جائے گی۔ اچھا، یہ تو پہلا واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ یہ جو میرے بچے کو قتل کیا، اس کے جو والدین تھے، والدین ہیں، وہ مؤمن ہیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ جو لڑکے کا معاملہ تھا وہ یہ کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، یہ بڑا ہوگا اور اپنے ماں باپ کو کافر بنا دے گا، اس لیے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا۔ اچھا، اب اس بنیاد پر کیا قتل کرنا صحیح ہے یا نہیں، میں بھی بتاؤں گا آپ کو، یہ اہم بات ہے۔ تیسرا واقعہ بھی سن لیجئے، بلکہ آگے یہ کہا کہ ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بجائے اس سے بہتر لڑکا دے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیوار آپ نے کاہے کو سیدھی کی؟ دیوار اس لیے سیدھی کی کہ وہ جو دیوار تھی وہ دراصل مکان دو یتیم بچوں کا تھا، اور ان کا جو باپ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ جو محلے کے لوگ تھے وہ خزانہ دیکھ لیتے اور اس خزانے کو چھین لیتے بچوں سے، بچوں کے مستقبل کا کیا ہوتا۔ تو اس لیے ہم نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ دیوار نہ گرے اور بچے بڑے ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ دراصل وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ تین واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں واقعات میں کیا چیز کامن ڈینومینیشن ہے، یعنی قدر مشترک کیا ہے۔ تینوں واقعات میں دو تین چیزیں قدر مشترک ہیں، یعنی بالکل کامن گراؤنڈ ہے۔ وہ یہ کہ دنیا کے جو احکام ہیں، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کا علم دیا گیا تھا۔ شریعت کا جو علم ہوتا ہے وہ ظاہر کے اوپر، یعنی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دنیا کے جو احکام ہیں وہ دنیا کے جو اسباب ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب اگر آج کی تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو لڑکا کھیل رہا ہے نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کافر ہوگا، لہٰذا چلو میں اس کی گردن مار دوں، تو جیسے ہی وہ اس کی گردن مارے گا فوراً اس کی گردن ماری جائے گی کہ قصاص کے طور پر، ڈیتھ پینلٹی اس کے اوپر آئے گی کہ ہاؤ ڈیئر یو، آپ نے کسی بچے کا قتل کیسے کر دیا۔ تو شریعت کی جو بنیاد ہے وہ ظاہر کے اوپر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کسی کشتی میں، کشتی دوسرے کی ہے، آپ نے اس میں ڈیفیکٹ کر دیا، آپ ذمہ دار ہیں اور آپ نے ایک کام غلط کیا، چونکہ ظاہری طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بچے کو قتل کرنا غلط، اچھے خاصی دیوار گر رہی ہے، ان لوگوں کی دیوار ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، نہ بھی کریں، بغیر محنت مشقت برداشت کی آگے بڑھ جائیں تو کوئی بات نہیں۔ تو شریعت کے جو احکام ہیں وہ ہمیشہ ظاہر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صاحب شریعت تھے، اس لیے وہ اپنی شریعت کے مطابق اعتراض کر رہے تھے بار بار۔ تو پہلی چیز تو کامن ان تینوں واقعات میں یہ ہے۔ دوسری چیز جو کامن ہے ان واقعات میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کے ہمیشہ دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو اپیرنٹ کاز ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں سبب ظاہر کہہ سکتے ہیں، ظاہری سبب، اور ایک ہوتا ہے ہڈن کاز کہ جس کو ہم باطنی سبب کہہ سکتے ہیں۔ باطنی جو سبب ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگر ہوتا ہے اور ظاہری سبب ہمیشہ ویک ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے۔ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی مثلاً کسی حادثے کا شکار ہوا، حادثہ اتنا شدید تھا کہ بظاہر اس کو مر جانا چاہیے تھا۔ اس حادثے کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مثلاً سی سی ٹی وی میں وہ فوٹیج ریکارڈ ہو گئی، آپ نے دیکھا یار یہ آدمی ایسا، مثلاً دو گاڑیوں میں ٹکر ہوئی اور وہ اتنی شدید ہوئی۔ ایک ویڈیو میں نے کئی مہینوں پہلے دیکھی تھی کہ ایک ٹرک آ رہا ہے، کسی یورپ کی کنٹری کی تھی، ایک ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے دوسرا ٹرک آ رہا ہے، دونوں ٹرکوں میں ٹکر ہوئی آمنے سامنے، اور بالکل جو ایک ٹرک ہے ایک دم سکویزڈ ہو گیا، اس کے باوجود ڈرائیور بچ گیا، اور وہ اس طرح بچا کہ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور شیشے سے باہر نکل آیا۔ تو اب جو ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں گے، اس ظاہری سبب کو سامنے رکھیں گے تو اس ڈرائیور کو بچنا نہیں چاہیے تھا اتنا شدید حادثے میں۔ لیکن جو باطنی سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرائیور کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت طے کیا ہوا ہے وہ بھی نہیں آیا تھا۔ تو اب چاہے ٹرک نہیں، جہاز بھی اس کے سر پر گر جائے تو بھی آدمی بچے گا۔ ایسے ہی جہاز کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، مثلاً کراچی میں یا پاکستان میں ہی کراچی کا واقعہ ہے، جہاز لینڈ کرتے ہوئے 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ کریش کر گیا تھا لینڈ کرتے ہوئے۔ تو اس میں ایک آدمی اس طرح بچا کہ بالکل لینڈنگ سے پہلے، لینڈنگ سے ایگزیکٹ پہلے اس نے جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ وہ کس طرح لگائی وہ پوری بی بی سی کے اوپر اس کی رپورٹ موجود ہے۔
تو بظاہر اس کو مر جانا چاہیے تھا کہ اتنے اوپر سے وہ چھلانگ لگا رہا ہے، کسی کے گھر پہ گرا، زخمی ہوا، لیکن چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے دروازہ بھی کھل گیا، اس کو یہ اتنا ہوش بھی آ گیا، وقت کے اوپر اس نے چھلانگ بھی لگا دی، سارے کام ہو گئے۔ اور جو لوگ چھلانگ نہیں لگا پائے وہ سارے کے سارے اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو سبب باطن ہے، یعنی جو انٹرنل کاز ہے، وہ ہمیشہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایکسٹرنل کاز کے مقابلے میں۔ ایک اور واقعہ میں بتا دوں آپ کو، اس سے بھی واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو جو ایکسٹرنل کاز ہے وہ یہ کہ بھئی آگ میں جب ڈالا گیا ہے تو آگ جلائے گی، لیکن انٹرنل کاز یہ تھا کہ اللہ کی مدد ساتھ میں شامل ہے، لہٰذا آگ کا جو ایفیکٹ ہے وہ کینسل ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جلایا۔ تو سبب باطن ہمیشہ سبب ظاہر کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دراصل باطن کا جو سبب ہے، سبب باطن یعنی جو انٹرنل کاز ہے، اس کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایکسٹرنل کاز ہے اس کا علم دیا گیا تھا، اور انٹرنل کاز ہمیشہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایکسٹرنل کاز کے مقابلے میں۔ تو یہ تینوں واقعات کے اندر یہ بھی کامن ہے۔ ایک اور چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دو طرح کے نقصان ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں دائیں جاؤں گا تو بھی نقصان ہے، بائیں جاؤں گا تو بھی نقصان ہے، لیکن اگر میں دائیں جاؤں گا تو نقصان کم ہے، تو میں بڑے نقصان کو اوائڈ کر سکتا ہوں، تو چلو چھوٹا نقصان برداشت کر لیں۔ کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا وہ اسی فارمولے کے اوپر چلے گا کہ چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے، بڑے کو اوائڈ کیا جائے۔ ان تینوں واقعات میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کشتی میں اگر سوراخ کیا ہے حضرت خضر نے تو چھوٹا نقصان کیا، لیکن پوری کشتی کوئی لوٹ لیتا بڑے نقصان سے بچ گئے۔ اسی طرح دوسرے واقعے میں چھوٹا نقصان ہوا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا، لیکن بڑے نقصان سے بچ گئے کہ ماں باپ اور ماں باپ کے ذریعے جو دوسرے ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے، تو ان کا کفر بچ گیا، ان کا ایمان صحیح سلامت رہا، بڑا نقصان بچ گیا، چھوٹا نقصان ہو گیا۔ اسی طرح تیسرے واقعے میں اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوٹ لیا جاتا، لیکن تھوڑی محنت مشقت ضرور کی، کم نقصان اٹھایا، لیکن بڑے نقصان سے بچ گئے اور خزانہ محفوظ رہا۔ تو چھوٹا نقصان آپ برداشت کریں، بڑے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں، تو یہی عقل مندی ہے، اور تینوں واقعات میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔ اب یہاں ایک آخری سوال رہ گیا، وہ یہ ہے کہ بھائی بچے کو جو قتل کیا ہے وہ کیوں کیا؟ چلو بھائی کشتی میں سوراخ کر دیا، سمجھ میں آتا ہے، کشتی بچ گئی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ بچے کو قتل کر دیا محض اس لیے کہ وہ بچہ جو ہے بڑے ہو کر کفر کرے گا، تو اس لیے بچے کو قتل کرنا کہاں تک ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی کیا، یہ دراصل شریعت کے علم جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کے مطابق نہیں تھا، بلکہ علم تکوین ایک ہوتا ہے، علم تشریع شریعت کا علم ایک ہوتا ہے، علم تکوین یعنی جو کچھ خدا کے راز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، وہ علم دراصل حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک بچہ مثلا پیدا ہوا اور کچھ مہینے کے بعد اس کا کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، کسی حادثے میں انتقال ہو گیا، مثلا وہ بچہ گر گیا، چھت سے گر گیا اور مر گیا، تو آپ کس چیز کو الزام ٹھہرائیں گے؟ کس چیز کو آپ الزام دیں گے؟ آپ الزام اس چیز کو آپ چھت کو دیں گے، آپ دیوار کو دیں گے، آپ بچے کو دیں گے کہ بچہ کیوں وہاں پر جا رہا تھا، آپ ماں باپ کو دیں گے کہ انہوں نے بچے کو کیوں اکیلا چھوڑا۔ کسی بھی چیز کو آپ الزام دیں گے تو آپ کو ایک جگہ خاموشی رہنا پڑے گا، لیکن اصل جو موت دینے والی چیز ہے وہ نہ تو چھت ہے، نہ دیوار ہے، نہ والدین کی لاپرواہی ہے، نہ اس بچے کا گرنا ہے۔ اصل جو موت دینے والی چیز ہے وہ تو موت کا فرشتہ ہے۔ موت کے فرشتے نے جان نکالی تو جان نکل گئی، لیکن آپ کبھی بھی موت کے فرشتے کو بلیم نہیں کرتے، آپ کبھی بھی موت کے فرشتے کو گالیاں نہیں دیتے کہ بتائیے اس نے آگے جان نکال لی، یہ نہیں کہتے۔ آپ دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، ہاں بھائی فلاں کو کینسر تھا اس لیے اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کو فلاں بیماری تھی اس لیے اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک آیا اس لیے انتقال ہو گیا، فلاں ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ آپ جو ظاہری اسباب ہیں انہی کو بلیم کرتے ہیں، جو اصل باطنی سبب ہے یعنی فرشتے کا روح نکالنا، اس کو کبھی بلیم نہیں کرتے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی دراصل علم تکوینی کے اوپر عمل کر رہے تھے، علم تشریع کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے۔ ان کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ فرشتے کا روح نکالنا، لہٰذا ان کو بلیم نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا کہ یار مجھے لگ رہا ہے یہ بچہ کافر ہوگا لہٰذا سے مار دو، اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے کیا، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ یقینی علم ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ سرٹن نالج ہے کہ آگے جو ہوگا اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے اور وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔
لہٰذا اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی دی اور اسی مہینے تفسیر کے دوران دی، لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ آڈینس نئے ہوتے ہیں. آپ اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں گوگل پر اور اس میں دیکھیں کہ اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہو اور میں ٹائم میں پاس میں سفر کر سکوں اور ہٹلر کو بچپن میں جا کر پکڑ لوں تو میں ہر حال میں اس کا قتل کر دوں گا. If time travel is possible and I can travel back in the past and I find Hitler in his childhood, I would definitely kill him. یہ آپ کو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، چونکہ جب آپ ٹائم ٹریول پاسبل ہے اور آپ واپس ٹائم میں جائیں گے اگر پاسبل ہے، اور مان لیں آپ ٹائم میں چلے جائیں پیچھے اور آپ کو ہٹلر مل جائے اس کے اپنے بچپن میں، تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بڑے ہو کر اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں اور اس نے کتنے ملینز لوگوں کو مارا ہے. لہذا اس کا کام یہی نمٹا دو. اگر اس کا کام تمام یہی کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگے بڑے ہو کر ان حرکتوں سے بچ جائے. یعنی انسان کی دلی خواہش یہ ہوگی چاہے اس کو اس پر قدرت دی جائے یا نہیں دی جائے، چونکہ آپ کو ایک سرٹن نالج ہے، آپ آگے سے پیچھے یعنی پاسٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے خضر کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ بڑا ہوگا تو یہ کام کرے گا، لہٰذا اس بندے کو، اس بچے کو ابھی ختم کر دیا جائے اور والدین کو اس سے بہتر اولاد دی جائے تاکہ وہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چونکہ یقینی علم تھا اور ہمارے اور آپ کے پاس یقینی علم نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں پتا کہ کون بچہ بڑے ہو کر کافر ہوگا اور کون بچہ مومن ہوگا، اس لیے ہم اس بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اگر کریں گے تو مجرم ہوں گے. ہمارے لیے دراصل شریعت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہی ہے کہ قتل کرو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے، قصاص ہوگا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس شریعت سے باہر تھے، وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہے تھے، ان کے لیے اس شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں تھا چونکہ وہ خود بھی نبی تھے اور ان کو علم تکوینی دیا گیا تھا. اچھا، اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچے کو اگر قتل کرنا ہی ٹھہرا اور اس کو کافر ہی ہونا تھا تو بچے کو پیدا کیوں کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا نہ کرتے تو قتل کی نوبت نہ آتی. قتل کی نوبت آئی اس لیے کہ پیدا کیا، پھر تمام چیزوں سے جھمیلوں سے بچ جاتے، ماں باپ بھی مومن ہی رہتے، ان کا ایمان نہ چھنتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کا صرف ایمان بچانا مقصد نہیں تھا بلکہ ان کا صبر اور شکر کا امتحان لینا بھی مقصد تھا. اگر یہ اولاد دے کر ان سے واپس نہ لی جاتی تو وہ صبر کا مظاہرہ نہ کرتے، اور اس کے بعد دوسری اولاد اگر ان کو نہ دی جاتی تو وہ شکر کا مظاہرہ نہ کرتے. تو صبر اور شکر دونوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو ان کے درجے میں بلندی ہوئی، ان کا درجہ بلند ہوا اور اس طریقے سے ان کا ایمان بھی محفوظ ہوا. اس لیے یہ ضروری تھا کہ بچہ پیدا ہو، یہ ضروری تھا کہ اس کی جان جائے بچپن میں تاکہ والدین کا ایمان بھی محفوظ رہے اور اسی طریقے سے ان کو صبر اور شکر کا ثواب بھی ملے. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو شریعت ہی پر چلنا ہے. اچھا جی، تو یہ ہے قصہ. اس میں کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں لیکن اتنے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ قصہ سمجھ لیں، اس قصے کا صرف خلاصہ میں بتا دوں آپ کو 1 منٹ کے اندر. وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ اگر کسی کے سامنے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تواضع، ہمبلنس آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. اگر آپ ایروگینس اور تکبر کے ساتھ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ علم کبھی بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ پتا چلی کہ تواضع دراصل آبجیکٹو مورالٹی کا حصہ ہے اور تکبر آبجیکٹیولی امورالٹی ہے. یعنی یہ ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے کہ تکبر اور ایروگینس یہ ایک امورل چیز ہے. لہذا جو آدمی بھی تکبر کرے، جو آدمی بھی فخر کرے، وہ آدمی گھٹیا درجے کا ہے اور خسیس انسان ہے. اب آپ دیکھیے کچھ دنوں سے کچھ سو کالڈ ریلیجس پروسیشنز چل رہے ہیں انڈیا میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایک خاص رنگ کے لباس میں ہتھیار لہراتے ہوئے مسلم محلے سے گزرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ فخر ہے کہ جی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے. مسجدوں کے اوپر میناروں پر جا کر جو جھنڈے گاڑنا ہے یہ دراصل اسی فخر کی علامت ہے کہ دیکھو ہم اتنے سپیریئر ہیں کہ ہم تمہاری مسجدوں کے اوپر جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس واقعے سے کہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تکبر کا انجام ہمیشہ خراب ہوگا، تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوگا، تواضع ہمیشہ اوپر جائے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے اسپرنگ ہے، آپ اسپرنگ کو دبائیں گے تو اس کو اوپر ہی جانا ہے.
آپ اسپرنگ کو کھینچیں گے تو اس کو نیچے جانا ہے. تو تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے ایگو کو اگر کھینچیں گے تو ہمیشہ وہ شرنک ہی ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے ایگو کو دبائیں گے تو آپ ہمیشہ اوپر ہی جائیں گے. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے تواضع اختیار کی اور اپنے ٹیچر کے سامنے، معلم کے سامنے، جبکہ وہ خود رسول ہیں اور خضر محض نبی ہیں، ان کے سامنے تواضع اختیار کی، ایسے ہی ہر انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے اور تکبر کو چھوڑ دینا چاہیے.